حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھی، قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھیں جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھیں جس سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھیں جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اگر تم اپنے والد کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئیں، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکی۔ میں نے عرض کیا حضور چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینے پر بھی نشان پڑ گیا ہے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول کی تجویز سے راضی ہوں۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کر کے ایک خادم کی طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہے، تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔